زیادہ دور کی بات نہیں ہے، جب ٹرمپ کی الیکشن کیمپین چل رہی تھی تو بظاہر لگتا تھا کہ شاید ٹرمپ نے اپنی اپروچ کو بدل لیا ہے، کیونکہ امریکی سفارت خانے کا یروشلم میں جا کے افتتاح وہ ایک ٹیگ ٹرمپ کے ساتھ لگا ہوا تھا، لیکن آفٹر اوتھ جس طرح ہم اس دن بھی فوٹیج بھی دکھا رہے تھے کہ جو اسرائیلی جھنڈا ہے اس کے بالکل عکس والی ایک فوٹیج اور ایک ٹائی پہن کے ٹرمپ نے پیغام دیا، لیکن اب سٹیٹمنٹس بھی آئیں. کیا یہ صرف مسلم امہ پہ پریشر بڑھایا جا رہا ہے یا یہ ایک سنجیدہ ایفرٹ ہے وہی گریٹر اسرائیل والی؟ اور اس وقت رسپانس ترکی بھی کر رہا ہے، سعودی عرب بھی کر رہا ہے، پاکستان بھی کر رہا ہے. یہ اس رسپانس کی ایک یونینیمس اور متفقہ رسپانس کے علاوہ کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1.5 سال کی جنگ میں جو اسرائیل نے امریکہ کے اسلحے، امریکہ کی دولت، امریکہ کی سیاسی اور سفارتی حمایت سے لڑی، وہ حماس کو شکست نہیں دے سکے. جنگ بندی کرنی پڑی، بالآخر جنگ بندی کرنی پڑی. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کو، ان کا خیال یہ تھا کہ فلسطینی بھاگیں گے بڑی تعداد میں اردن کی طرف، مصر کی طرف، وہ فلسطینیوں سے علاقہ خالی کرا لیں گے، وہ بھی نہیں کام ہو سکا. یہ دوسری بڑی ناکامی ہے. تیسری جو بڑی ناکامی ہے امریکہ کی، وہ اسرائیل سے زیادہ امریکہ کی ہے کہ یورپ اور امریکہ میں، امریکہ کے اندر اور یورپ میں اسرائیل کی یہودیوں کی جو حمایت تھی اور فلسطینیوں کے خلاف جو نفرت تھی کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ کسی کو چین نہیں لانے دیتے، وہ حمایت ختم ہو گئی یا کم ہو گئی اور ہمدردی فلسطینیوں سے بڑھ گئی. یہ تیسری ناکامی ہے. یعنی اخلاقی سفارتی حمایت جو تھوڑی بہت بھی تھی وہ بھی اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، سفارتی طور پر، عسکری طور پر اسرائیل کو شکست ہوئی ہے. عسکری محاذ پر بھی شکست ہوئی ہے کیونکہ وہ کچھ اچیو نہیں کر سکا سوائے قتل و غارت کے. وہ پہلے بھی کر رہا تھا، اس دوران زیادہ کیا ہے. 1948 سے فلسطینی مارے جا رہے ہیں، 1948 سے ان کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ان کو باہر دھکیلنے کی کئی کوششیں ہو چکی ہیں. ایک کوشش یہ بھی تھی. بھاری دنیا کا مہلک ترین اسلحہ استعمال کر کے مار تو دیا، 50,000 یا 55,000 یا 60,000، ابھی لاشیں جو ملبے کے نیچے ہیں وہ نکلیں گی تو پتہ چلے گا، لیکن نکال نہیں سکے. اور چند لیڈروں کے سوا حماس کے کارکنوں کو، حماس کی جو سپورٹ تھی اس کو بھی ختم نہیں کر سکے. عسکری شکست ہے، اخلاقی شکست ہے، سیاسی شکست ہے، سفارتی شکست ہے. اب اس سے توجہ ہٹانے کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسا ایک جھٹکا دیں، ایسی بات کریں نفسیاتی طور پہ آپ اور نیتن یاہو کہ لوگ اس کو روکنے میں لگ جائیں. اور جو فتح حاصل ہوئی ہے، کامیابی ملی ہے حماس کو کہ اس نے اپنا وجود بھی برقرار رکھا، اس نے زمین پر بھی قبضہ نہیں کرنے دیا ان کو، اور لوگوں کو چھپنے پر، بھاگنے پر بھی مجبور نہیں ہونے دیا. تو وہ بجائے اس کے کہ حماس یہ دعویٰ کرے یا جشن منائے فتح کا، یا فلسطینی عوام کہیں کہ ہم نے شکست دے دی اسرائیل کو، اس کو دفاعی پوزیشن پر لانے کے لیے ایسے بیانات دیے جائیں، اور مسلم امہ کو دفاعی پوزیشن پر لانے کے لیے، اور وہ جو ایک ابراہم پلان تھا اس کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے، کیونکہ وہ 7 اکتوبر کے بعد گیا، تو اب اس کے لیے ایک سٹریٹجی لگتا ہے کہ جب نیتن یاہو ملا ہے جناب ٹرمپ سے تو ایک سٹریٹجی بنائی گئی ہے. مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی باتیں ٹرمپ سے کہلوائی جائیں جس کے نتیجے میں مسلم امہ کو اپنی پڑ جائے. حماس تو دباؤ میں آنے والی نہیں ہے، وہ تو اس کو مذاق سمجھ رہی ہے، لیکن ایک نیا جو ہے نیریٹو دیا جائے، نئی بحث شروع ہو جائے اور اصل معاملہ دب جائے، بجائے اس کے کہ مطالبہ یہ ہو رہا ہو کہ اب فلسطین کی ریاست کو وجود میں لایا جائے تاکہ یہ قتل و غارت بند ہو، یہ فساد ختم ہو، یہ جھگڑا اور تنازع
منطقی انجام تک پہنچے، ایک نیا راستہ دکھا دیا۔ اچھا، دو سٹیٹمنٹس ہیں بڑی امپورٹنٹ۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جی کیا حاصل کیا، یہ ناکامی ہے حماس کی کہ انہوں نے جناب اتنی بڑی تباہی۔ یہ ناکامی حماس کی نہیں ہے، یہ ناکامی مسلم امہ کی ہے، یہ عالم انسانیت کی ہے، جن کے ضمیر کو جھنجھوڑا حماس نے اور وہ مردہ پایا ہے۔ مسلم امہ، مسلم لیڈرشپ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھ کے اپنے بچاؤ کے بارے میں سوچتے رہے کہ کہیں اسرائیل بھی ہمارے حشر نہ کر دے، ان کی تو کوئی ناکامی نہیں ہے۔ تو اب مسلم امہ کو، مسلم لیڈرشپ کو، میں جو 6-7 ملکوں کے خاص طور پر نام لیا کرتا ہوں کہ اس میں پاکستان ہے، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، ایران ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، مصر ہے، ایک دو اور لے لیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس جو حماس نے ان کو سپیس لے کر دی ہے عالمی سطح پر، سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر، وہ کس طرح سے اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔